بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے تمام دیکھ رہے ہیں اور سننے والے ویورز کو السلام علیکم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل ریلیجس سینٹ دیکھ رہے ہیں، میں ہوں مہتاب افضل۔ آرمی چیف جو اس وقت سعودی عرب کے دور پر گئے ہوئے ہیں، وہ یعنی کہ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور بہت سے لوگوں سے مل رہے ہیں۔ یعنی کہ پاکستان کی جو اس وقت کنڈیشن ہے وہ بہت، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت کمزور ہے، اس سلسلے میں یعنی کہ وہ یعنی کہ امداد کے معاملے میں پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف و شہباز شریف صاحب سے کہ یعنی کہ آپ کا کام ہے صرف کام کرنا، باقی کام ہم کریں گے، پی ٹی آئی کو ہم قابو کریں گے، باقی کا آپ کا کام ہے یعنی کہ اس کو یعنی کہ مینیج کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ دو تین اور موسٹ امپورٹنٹ نیوز ہیں، ان کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے۔ پہلی بڑی خبر یعنی کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے لیے اچھی ہے اور بہت یعنی کہ اس کو سننا بھی آپ کے لیے ضروری ہے، وہ کہ یعنی کہ اسلام آباد یعنی کہ سپریم کورٹ کی جو عدالت ہے وہاں پی ٹی آئی نے یعنی کہ ریٹ دائر کر کی ہے اور اس میں استدعا کی گئی ہے کہ جہاں یعنی کہ جو الیکشن ہوئے ہیں، عام انتخابات ہوئے ہیں، ان کے بارے میں جوڈیشل کمیشن بنا کر یعنی کہ جو مبینہ دھاندلی کی گئی ہے ان کے بارے میں یعنی کہ تحقیقات کی جائیں، اس میں یہ استدعا کی گئی ہے۔ دوسری بات اس میں یعنی کہ وفاق اور پنجاب کی حکومتوں کی تشکیلی نو جو ہے وہ معطل کرنے کی بھی اپیل کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ متعصب نہ رکھنے والے ججز جو ہے وہ یعنی کہ اس کے بارے میں یعنی کہ تحقیقات زیادہ تحقیقات کروائیں تاکہ یعنی کہ یہ کلیئر کٹ ہو سکے۔ بات تو بالکل پی ٹی آئی کی درست ہے، لیکن اس وقت جو کنڈیشن چل رہی ہے، اس وقت جو سپریم کورٹ کا جو مینیو ہے، جو سسٹم ہے، وہ میرے انالیسس کے مطابق اس کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ وہ یا تو درخواست سے ریجیکٹ کر دی جائے گی، اگر ریجیکٹ نہ بھی ہوئی تو اس کو یعنی کہ پینڈنگ رکھا جائے گا، اتنی جلدی اس کو یعنی کہ اوپن نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ بقول اسد طور کے کہ وہ ان کا ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے وہ یعنی کہ عمر عطا بندیال سے ہی یعنی کہ دورانیے میں بھی شروع ہو گیا تھا، اس لیے یعنی کہ اب تو روزانہ کی بنیاد پر یعنی کہ اسد طور کے بقول کے یعنی کہ آرمی چیف جو ڈی جی ایس آئی سے ہیں ان سے یعنی کہ ان کی ملاقات جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ان کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یعنی کہ جو عمران خان کے لیے یا پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے ایک اور اچھی خبر ہے، یعنی کہ 5 مقدمات میں یعنی کہ جو ملزمان تھے یعنی کہ پی ٹی آئی کے 9 مئی کے واقعات میں ان کی یعنی کہ انہوں نے یعنی کہ جو ضمانت ہے وہ منظور کر لی ہے۔ جسٹس جمال بندوخیل نے کہا آپ ان لوگوں کو اس طرح کے کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ انہوں نے خوب دھواں نکالا ان کا، انہوں نے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے، آپ نے دہشت گردی کا ایف آئی آر میں ذکر کیوں کیا؟ یعنی کہ بہت زیادہ انہوں نے یعنی کہ ان کے کانوں سے دھواں نکالا، لیکن یہ بہت یعنی کہ کیا کہا جائے ان کو، یہ بہت یعنی کہ اس طرح کا عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، ان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ثانیہ 9 جو آرمی پبلک کا ہے ہوا تھا وہ دہشت گردی نہیں تھا، کیا کسی سیاسی جماعت کا رکن ہونا یا جلسہ کرنا یا کوئی ریلی نکالنا جرم ہے؟ بس کریں آپ، یعنی کہ انہوں نے بہت اس کی سرزنش کی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے آگے؟ ایک یعنی کہ عمران خان کے لیے بہت بڑی آج کے مصیبت کا ڈے ہے، بہت یعنی کہ کلیشس ڈے ہے۔ آج عمران خان نے 9 مقدمات کی پیروی کرنی ہے، 9 مقدمات کا سامنا کرنا ہے، جن میں سے کچھ اسلام آباد میں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ایک جو ہے اڈیالہ جیل راولپنڈی میں بھی ہے۔ اس میں سے یعنی کہ پہلا کیس سائفر کیس ہے، یعنی کہ دوسرا کیس یعنی کہ توشہ خانہ کیس ہے، جو کہ یہ دونوں کیس اسلام آباد میں ہیں، اور نکاح کے عدت کیس کا معاملہ بھی اسلام آباد میں ہی ہے، اور اس کے علاوہ 6 درخواست ضمانت سیشن کورٹ اسلام آباد میں یعنی کہ وہ بھی اسلام آباد میں ہی ہے، اور اس کے علاوہ 5 نمبر پر القادہ ٹرسٹ کیس ہے، وہ بھی اسلام آباد میں ہی ہے، اور القادہ ٹرسٹ جو کیس ہے وہ راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں ہے، وہ وہاں یعنی کہ اس کو سنا جائے گا۔ اس کے علاوہ یعنی کہ 4 کیسز جو ہیں بشرا بی بی کے ہیں، جو کہ توشہ خانہ کا کیس ہے، نکاح بیل کیس ہے، درخواست ضمانت فوجداری کیس ہے ایک، اور اس کے علاوہ القادہ ٹرسٹ کیس ہے، اور یعنی کہ اس طرح کے یعنی کہ 9 کیسز عمران خان نے آج ان کا سامنا کرنا ہے۔ عمران خان تو نہیں جائیں گے، وہاں عدالت جائے گی اٹھ کر، لیکن ہمارے جو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب وہ ایک دن پہلے ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ عمران خان اپنے نانا کے گھر میں رہتے ہیں۔ عجیب بات ہے، عجیب مذاق پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے،
کیا ابھی بھی عمران خان کے ساتھ کوئی ظلم و ستم کی کمی بیشی باقی ہے؟ کیا ابھی بھی عمران خان پر کوئی ظلم و ستم کو رہتا ہے جو آپ نے کرنا ہے؟ کتنی بھی شرم کی بات نہیں، اتنے بھی شرم لوگ کہاں سے آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لائے جاتے ہیں، یہ شرم سی محسوس نہیں ہوتی۔ 180 مقدمات عمران خان کے اوپر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ابھی بھی نانا کے گھر میں رہتے ہیں۔ کمال کی بات ہے، اتنے یہ بشرم قسم کے لوگ جو ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ جو ایک سینٹ سے بہت بڑی خبر ہے، سینٹ کے آپ کو پتہ ہے الیکشن ہو رہے ہیں اگلے چند دنوں میں، اور اس میں یعنی کہ پی ڈی اے کے جو مین ہولڈر یعنی کہ ٹکٹ ہولڈر تھے، ان کو تو انہوں نے یعنی کہ کاغذات ان کے ریجیکٹ کر دیے ہیں، جن میں سے زلفی بخاری صاحب ہیں، مراز سعید ہیں، اور اس کے علاوہ جو اعظم سواتی ہیں۔ یہ تو 3 امپورٹنٹ یعنی کہ پرسن تھے، ان کی یعنی کاغذات ریجیکٹ کیے گئے ہیں۔ کس طرح کیوں کیے گئے ہیں؟ یعنی کہ زلف بخاری کے جو کاغذات ریجیکٹ کیے گئے ہیں وہ اس وجہ سے کیے گئے ہیں کہ وہ دوہری شہریت کے مالک ہیں۔ پاکستان میں کتنے لوگوں کی دوہری شہریت؟ کیا صاحب دوہری شہریت نہیں رکھتا؟ کیا ادھر مریم نواز دوہری شہریت نہیں رکھتی؟ سب لوگ رکھتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب دوہری شہریت نہیں رکھتے، نواز شریف صاحب دوہری شہریت نہیں رکھتے، سب لوگ رکھتے ہیں۔ لیکن ابھی کیونکہ آپ کو بتایا کہ جو سسٹم ہے نا وہ پی ٹی اے کے خلاف ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مراز سعید ہیں ان کو یعنی کہ اشتہاری ہونے کی وجہ سے یعنی کہ ان کو یعنی کہ سینٹ کی سیٹ سے دور رکھا گیا۔ اشتہاری بھائی وہ کس وجہ سے ہوا؟ وہ چھپا جان بیچارہ خیبر پختونخوا میں بیٹھا ہوا، لیکن آپ نے پتہ نہیں ان سے کیا لینا۔ عجیب مذاق ہو رہا ہے پاکستان کے آئین کے ساتھ۔ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ تو تباہ ہو چکا ہے، آئین تو اس وقت بڑھ چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اعظم سواتی صاحب ہیں ان کو بھی اشتہاری کی قرار دیا گیا۔ کمال کی ویسے ہماری عدالتیں ہیں، ویسے کسی نے ٹھیک کہا تھا کہ پاکستان کی عدالتیں 134 نمبر پہ آتی ہیں۔ یہ کیوں آتی ہیں، کس وجہ سے آتے ہیں؟ یہی وجہ ہے، انصاف نام کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ایک بڑی خبر اسلام آباد ہائی کورٹ سے، پاکستان کی جو تحریک انصاف پارٹی ہے وہ 23 مارچ کو جلسہ کرنے جا رہی ہے اسلام آباد میں، لیکن ان کو نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، ان پر پابندی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے درخواست دائر کی ہے شیر افضل مروہ صاحب نے جسٹس عامر فاروق صاحب کے ہم کہ آپ ہمیں جلسہ کی اجازت دیں آگے سے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں انتظامیہ کو لکھ دیتا ہوں، آپ وہاں جا کر ان سے کہیں، اور میں ڈائریکشن جاری کر دیتا ہوں کہ 2 دن کے اندر 7,000 20 تاریخ ہے، 23 تاریخ کو جلسہ ہونا، پہلے 2 دن کو انتظامات کریں گے تو پھر جلسہ ہوگا نا۔ جلسے کے لیے بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہوگا کیا؟ 22 تاریخ کو یعنی کہ یہ دوبارہ کیس دیکھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بس 1-2 دن کی اور پیشی دیجیے کہ آپ کو وارننگ کی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جسٹس عامر فاروق صاحب کس کے متحد کام کرتے ہیں۔ باقی دوسری طرف جو سینٹ کے کاغذات ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کس کے منظور ہوئے، فیصل واڈا کے، جو انتہائی کرائے کا ٹٹو آدمی، انتہائی چوڑ قسم کا آدمی جسے پنجابی میں کہتے ہیں، کوئی انسانیت نہیں، کبھی کسی کی طرف بھونکنا شروع کر دیتا ہے، کبھی کسی کی طرف بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ محسن نقوی صاحب، اس طرح کے لوگ، وزیر اعظم کاکڑ صاحب، اس طرح کے لوگ، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی خاص ہے نا۔ آخر ان لوگوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، واپسی پر آپ کو صاحب پتہ ہے کہ ان کو بھی پروموٹ کرنا ہے۔ انڈیا سے بندوں کی بہت ضرورت ہے آنے والے وقت میں، یعنی کہ یہ شارٹ ہو رہے ہیں، ان کی تو بہت ضرورت ہے۔ میرے خیال میں یہ جلسہ ہے وہ پی ٹی اے کا وہ تو نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا، کسی صورت پہ نہیں ہونے دیجیے گا، کیونکہ جسٹس عامر فاروق صاحب آپ کو پتہ ہے وہ کس کے متحد کام کرتے ہیں، وہ تو میرے خیال میں تو نہیں ایسا ہونے دیں گے۔ اور صورتحال جو پاکستان کے اس وقت جو ہے IMF کا جو ایگریمنٹ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو گیا ہے۔ اب پاکستان میں ہر مہینے بجلی بھی بڑھا کرے گی، بجلی کی قیمت بڑھا کرے گی، سوئی گیس اور یعنی کہ ہر چیز کی ڈیزل پیٹرول ہر قسم کی چیزوں میں یعنی کہ جو ہے وہ یعنی کہ ہر مہینے یعنی کہ اپ ڈیٹ ہوا کرے گا اور ریٹ بڑھے گا۔ لیکن ادھر IMF کیا بات ہے، IMF کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کی یعنی کہ معاشی صورتحال بہتر کر رہے ہیں، اتنا ٹیکسز ہے، اتنی زیادہ سود کے ساتھ ملا کر دینا پڑتا ہے، آپ کیا ہمارے پاکستان کی حالت بہتر کرے گا؟ آپ مزید پاکستان کو برباد کر رہے ہیں۔ آخر میں ایک سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے
تو اسے کائنڈلی لائک، سبسکرائب، شیئر اور کامنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔